تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون دعوت ایمان ہے۔ ایمان کی طرف اشارہ تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے سورہ فاتحہ میں بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ اجمالی ایمان ہے جو جذبہ شکر کی تحریک اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و رحمت کی نشانیوں کے مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اس اجمال نے تفصیل کا رنگ اختیار کیا ہے۔ اس میں نہایت واضح طور پر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ گویا سورہ فاتحہ میں ایمان باللہ کا ذکر ہے اور سورہ بقرہ میں ایمان بالرسالت کا۔ ایمان کی اصلی حقیقت ایمان بالرسالت ہی سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ اگر ایمان بالرسالت موجود نہ ہو تو مجرد ایمان باللہ ہماری زندگی کو اللہ کے رنگ میں نہیں رنگ سکتا۔ زندگی پر اللہ کا رنگ اسی وقت چڑھتا ہے جب ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت بھی پایا جائے۔ ایمان بالرسالت پیدا ایمان باللہ ہی سے ہوتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پہلی چیز اس دوسری چیز ہی کا ایک بالکل فطری نتیجہ ہے۔ ایمان باللہ سے بندے کے اندر خدا کی ہدایت کے لیے ایک پیاس اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہی پیاس اور تڑپ جس کا اظہار سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ہو رہا ہے، اسی دعا کے جواب میں یہ سورہ بقرہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے۔ گویا بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حق کو تسلیم کر چکنے کے بعد اس کے راستے کی تلاش ہے تو اس کتاب پر اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جس پر یہ کتاب اتری ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں اگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سورہ فاتحہ اگرچہ بظاہر ایک نہایت چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن فی الحقیقت وہ ایک نہایت ہی عظیم الشان سورہ ہے، کیونکہ اس کے تنے سے پہلی ہی شاخ جو پھوٹتی ہے وہی اتنی بڑی ہے کہ ہماری ساری زندگی پر حاوی ہو گئی ہے۔ اس سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کی طرف ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اشارہ کیا ہے کہ پورا قرآن در حقیقت اسی سورہ فاتحہ کے تخم سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اسی شجرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں جو قرآن کے پورے 30 پاروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سورہ میں خطاب۔ اس سورہ میں اصل خطاب تو یہود سے ہے، لیکن ضمناً اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہود کو مخاطب کر کے ان کے ان تمام مذمومات و توہمات کی تردید کی گئی ہے جن کے سبب سے وہ اپنے آپ کو پیدائشی حقدار امامت و سیاست سمجھ بیٹھے تھے اور کسی ایسے نبی پر ایمان لانا اپنی توہین سمجھتے تھے جو ان کے خاندان سے باہر امی عربوں میں پیدا ہوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی نصیحت کی گئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے مظہر ہیں۔ مخالفین کی تمام حاسدانہ سرگرمیوں کے علی الرغم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو کے رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرے گا۔ مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق پر اپنے دین کی حجت تمام کرنے کے لیے ان کو ایک مستقل امت کی حیثیت سے مامور کیا ہے اور اپنی آخری شریعت کا ان کو امین بنایا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس امانت کی قدر کرے اور اس کے حامل بنے تاکہ وہ خلق کے رہنما اور اپنے بعد والوں کے لیے نمونہ اور مثال بن سکیں۔ اسی ضمن میں ان کو جگہ جگہ یہود کی ان حاسدانہ سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے، ان کو ورغلانے اور ان کو آخری بعثت کی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے ان کی طرف سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے ان کے سامنے اصل دین ابراہیمی ان تمام بدعتوں اور خرابیوں سے پاک کر کے پیش کیا گیا ہے جو مشرکین اور یہود نے اس میں پیدا کر دی تھیں، اور ساتھ ہی ان پر واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا آخری نبی تمہارے اندر اٹھایا اور تمہیں ایک امت مسلمہ بنانا چاہا۔ تم اس احسان کی قدر کرو اور یہودیوں کی حاسدانہ چالوں کے چکر میں نہ پھنسو، ورنہ تم پرائے شگون پر خود اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ سورہ کے مطالب کا تفصیلی تجزیہ تو اس وقت سامنے آئے گا جب ہم آیات کے مناسب حصوں کو الگ الگ کر کے ان کی تفسیر کریں گے، لیکن یہاں بھی ہم اس کے مطالب کا ایک سرسری جائزہ پیش کرتے ہیں۔
اس سے سورہ کے عمود کے ساتھ اس کے ہر حصے کا تعلق سمجھنے میں مدد ملے گی اور سورہ پر بحیثیت مجموعی ایک اجمالی نظر بھی پڑ جائے گی۔ ہمارے نزدیک مضامین کی تقسیم کے لحاظ سے یہ سورہ ایک تمہید، 4 ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے: 1 تا 39 یہ حصہ تمہیدی ہے۔ اس میں پہلے تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں گے، کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹیں اور ان کے ذہنی الجھنیں بیان کی ہوئی ہیں جن میں وہ قرآن کے نزول کے بعد مبتلا ہو گئے۔ اسی ضمن میں بنی اسماعیل کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان پر اللہ کی اس کتاب نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب ان کی شامت ہی ہے کہ جو یہودی فتنہ پردازیوں کے چکموں میں آ کر وہ اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر بیٹھیں۔ یہ تمہیدی حصہ آدم کی خلافت اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت پر ختم ہوتا ہے۔ آدم اور شیطان کی یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں اس تمام مخالفتوں اور موافقت کی پوری تفسیر سامنے آ جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا آدم کی خلافت پر اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا جانے کے بعد مطمئن ہو جانے مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب سے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں متردد یا اس کے مخالف رہے، لیکن چونکہ یہ لوگ نیک دل اور حق پسند تھے، حاسدانہ اور ہٹ دھرم نہ تھے، اس وجہ سے جو ہی ان پر اصل حقیقت واضح ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اس کے برخلاف شیطان کی مخالفت مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو غرور نسب، غرور جاہ یا حسد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مثلاً یہود اور سرداران قریش۔ اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اصل حقیقت کے واضح ہونے سے دور نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت جتنی ہی زیادہ واضح ہوتی گئی اتنی ہی ان لوگوں کی عداوت بھی بڑھتی گئی۔ اس تصویر میں یہود اور ان کے ہم نواؤں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس کی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم کو ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جس طرح ابلیس کے غم و غصے کے علی الرغم آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کے رہے گی، اسی طرح تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے علی الرغم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کے رہے گی۔ 39 تا 121 اس حصے میں بنی اسرائیل کو تصریح کے ساتھ مخاطب کر کے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں خود ان کے اپنے صحیفوں میں موجود ہیں۔ پھر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جس دعوت حق کی تائید و حمایت میں سبقت کرنے کے لیے ان سے تورات میں عہد لیا جا چکا ہے، دنیا پرستی اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کی مخالفت کے لیے سبقت نہ کریں، نیز اس ذلیل مقصد کے لیے حق اور باطل کو باہم گڈمڈ کرنے کا جو کاروبار انہوں نے جاری کر رکھا ہے اس سے باز آئیں اور اس جہاد نفس میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کے ہاں عزت و تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی خاص خاندان یا کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونا۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو جو عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کے سبب سے ان کا سارا اعتماد ایمان اور عمل صالح کے بجائے محض اپنی خاندانی اور گروہی نسبت پر رہ گیا تھا، اور یہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہاں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جو فضل تم پر ہوا ہے اسی کی طرف سے ہوا ہے اور جو فضل بھی ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا۔
اس نے تم پر فضل بھی بڑے بڑے کیے ہیں اور تمہاری ناشکریوں پر تم کو سزائیں بھی بار بار دی ہیں۔ اس وجہ سے خاندان و نسب کی نسبتوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اوہام میں مبتلا ہو کر حقائق سے منہ نہ موڑو۔ اس کے بعد یہود کی عہد شکنیوں کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کس کس طرح خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کے دیے ہوئے احکام توڑے ہیں، اور عہد شکنی اور غداری کے لیے کیسی مجرمانہ ذہنیت شروع ہی سے ان کے اندر پرورش پاتی رہی۔ نیز ان کے وہ اوہام اور مشاغل بھی بیان ہوئے ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کے سبب سے ان کی نگاہوں میں خدا اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب کی کوئی اہمیت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی۔ یہ ساری تفصیل یہود پر یہ واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے مدعی ہیں، لیکن فی الحقیقت انہوں نے اس کتاب کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام عہد و پیمان انہوں نے توڑ ڈالے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصب امامت سے معزول کرے اور یہ امامت ان کے حوالے کرے جو اس کے اہل ہوں۔ 122 تا 162۔ اس باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر، نیز ایک امت مسلمہ کے قیام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اسی اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت وسط پیدا کی ہے۔ اس امت وسط کا قبلہ دعائے ابراہیمی کے بموجب مسجد حرام ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف اس کا نماز پڑھنا محض ایک عارضی معاملہ تھا، چنانچہ اس کا قبلہ بدل دیا گیا۔ اس کے بعد ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ قبلہ چونکہ ابھی مشرکین کے قبضے میں ہے، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو جان اور مال کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور اس جہاد میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اس ساری سرگزشت کے سنانے سے مقصود چونکہ یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پیغمبر اور جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ یہی ہیں، انہی کی دعوت اصل ملت ابراہیمی کی دعوت، اور انہی کا قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس وجہ سے اس میں خانہ کعبہ اور مروہ وغیرہ سے متعلق یہود کی وہ تمام تحریفات بھی بے نقاب کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے صحیفوں میں اس خیال سے کی تھی کہ خانہ کعبہ اور مروہ کی قربان گاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی ہر شہادت ریکارڈ سے حذف کر دیں۔ 163 تا 246۔ یہ احکام و قوانین کا باب ہے۔ ملت مسلمہ کو جو شریعت عطا ہوئی ہے، اس باب میں اس شریعت کے بنیادی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ یہود یا مشرکین نے ان احکام میں جو تحریفات کی تھیں یا جو بدعتیں شامل کر دی تھیں، اس باب میں ان بدعتوں اور تحریفات سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ان احکام کے بیان کرنے میں فقہی ترتیب ملحوظ نہیں ہے، بلکہ وقت کے حالات اور تعلیم و تربیت کے مصالح نے جس ترتیب کا تقاضا کیا ہے وہ ترتیب ملحوظ ہے۔ بالاجمال یہ احکام ہیں: توحید، نماز اور زکوٰۃ، قصاص اور دیت، وصیت، روزہ، حرام خوری اور رشوت کی ممانعت، حج اور اس کے تعلق سے جہاد اور انفاق کے احکام، کیونکہ اس وقت تک خانہ کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا، شراب اور جوئے کی ممانعت، یتامہ کی اصلاح حال کے خیال سے ان کے معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ ملا لینے کی اجازت، مشرکات کے ساتھ نکاح کی ممانعت، نکاح، طلاق، ایلا، خلا، رضاعت، نان نفقہ زوجہ متوفی عنہا، مہر اور ازدواجی زندگی سے متعلق دوسرے مسائل۔ 243 تا 283۔ اس باب میں مرکز ملت ابراہیمی خانہ کعبہ کو کفار کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ اس جہاد ہی کے مقصد سے انفاق کا جذبہ بھڑکایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے قبلے کو فلسطینیوں سے آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی
اور جو مختلف پہلوؤں سے ہمارے غزوہ بدر سے مشابہ تھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر ایک جملہ معترضہ کے بعد انفاق پر مزید زور دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مثالوں سے واضح فرمایا گیا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو خدا تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد انفاق کی برکات، اس کے شرائط، اس کی خصوصیات اور اس کے بعض اہم مصارف کی طرف اشارات ہیں، اور ساتھ ہی جو چیز اس کی بالکل ضد ہے یعنی سود، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور قرض کے لین دین میں جو احتیاط نظر سے ضروری ہے اس کے متعلق بعض احکام دیے گئے ہیں۔ 284 تا 286 اس حصے کی حیثیت سورہ کے خاتمہ کی ہے۔ اس میں پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ تمام کھلے اور ڈھکے کا حساب لے گا، اور پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے اس کو مان لیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس دعا کے لفظ لفظ سے کتاب الہی کے بارے میں اس عظیم ذمہ داری کا احساس نمایاں ہو رہا ہے جس کو یہود اور نصارہ سنبھال نہ سکے اور جو اب اس امت پر ڈالی جا رہی ہے۔ تدبر قرآن امین احسن اصلاحی۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الف لام میم یہ ایک مستقل جملہ ہے۔ عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق یہاں مبتدا محذوف ہے، اس کو ظاہر کر دیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی، ھذہ الف لام میم، یہ الف لام میم ہے۔ ہم نے ترجمہ میں اس حذف کو کھول دیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے جتنے حروف بھی مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، چونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جس سورہ میں بھی آئے ہیں بالکل شروع میں اس طرح آئے ہیں جس طرح کتابوں، فصلوں اور ابواب کے شروع میں ان کے نام دیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ذالکہ اور تلکہ کے ذریعے سے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے نام ہونے کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔ حدیثوں سے بھی ان کا نام ہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو صورتیں ان ناموں سے موسوم ہیں، اگرچہ ان میں سے سب اپنے انہی ناموں سے مشہور نہیں ہوئیں بلکہ بعض دوسرے ناموں سے مشہور ہوئیں، لیکن ان میں سے کچھ اپنے انہی ناموں سے بھی مشہور ہیں، مثلاً طٰہٰ، یاسین، قاف اور نون وغیرہ۔ ان ناموں کے معنی کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک بالکل واضح کتاب ہے، اس میں کوئی چیز بھی چیستہ یا معمے کی قسم کی نہیں ہے، پھر اس نے صورتوں کے نام ایسے کیوں رکھ دیے ہیں جن کے معنی کسی کو بھی معلوم نہیں؟ اس سوال کے جواب یہ ہے کہ جہاں تک ان حروف کا تعلق ہے، یہ اہل عرب کے لیے کوئی بیگانہ چیز نہیں تھے، بلکہ وہ ان کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس واقفیت کے بعد قرآن کی صورتوں کا ان حروف سے موسوم ہونا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے قرآن کے ایک واضح کتاب ہونے پر کوئی حرف آتا ہو۔ البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حروف سے نام بنا لینا عربوں کے مذاق کے مطابق تھا بھی یا نہیں۔ تو اس چیز کے مذاق عرب
کے مطابق ہونے کی سب سے بڑی شہادت تو یہی ہے کہ قرآن نے نام رکھنے کے اس طریقے کو اختیار کیا۔ اگر نام رکھنے کا یہ طریقہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے اہل عرب بالکل نامانوس ہوتے تو وہ اس پر ضرور ناک چڑھاتے اور ان حروف کی آڑ لے کر کہتے کہ جس کتاب کی صورتوں کے نام تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس کے ہم اپنے علم کی کوتاہی اور قرآن کے عطا ہونے پر محمول کریں گے۔ یہ رائے بہرحال نہیں قائم کریں گے کہ یہ نام ہی بے معنی ہیں۔ اپنے علم کی کمی اور قرآن کے عطا ہونے کا یہ احساس بجائے خود ایک بہت بڑا علم ہے۔ اس احساس سے علم و معرفت کی بہت سی بند راہیں کھلتی ہیں۔ اگر قرآن کا پہلا حرف ہی اس عظیم انکشاف کے لیے کلید بن جائے تو یہ بھی قرآن کے بہت سے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہوگا۔ یہ اسی کتاب کا کمال ہے کہ اس کے جس حرف کا راز کسی پر نہ کھل سکا، اس کی پیدا کردہ کاوش ہزاروں سربستہ اسرار پر سے پردہ اٹھانے کے لیے دلیل راہ بنی۔ ان حروف پر ہمارے پچھلے علماء نے جو رائیں ظاہر کی ہیں، ہمارے نزدیک وہ تو کسی مضبوط بنیاد پر مبنی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ البتہ استاد امام مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی رائے اجمالاً میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ اس سے اصل مسئلہ اگرچہ حل نہیں ہوتا، لیکن اس کے حل کے لیے ایک راہ کھلتی ضرور نظر آتی ہے۔ کیا عجب کہ مولانا رحمہ اللہ نے جو سراغ دیا ہے، دوسرے اس کی رہنمائی سے کچھ مفید نشانات راہ اور معلوم کر لیں اور اس طرح درجہ بدرجہ تحقیق کے قدم کچھ اور آگے بڑھ جائیں۔ جو لوگ عربی رسم الخط کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں اور عبرانی کے یہ حروف ان حروف سے ماخوذ ہیں جو عرب قدیم میں رائج تھے۔ عرب قدیم کے ان حروف کے متعلق استاد امام رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ انگریزی اور ہندی کے حروف کی طرح صرف آواز ہی نہیں بناتے تھے بلکہ یہ چینی زبان کے حروف کی طرح معنی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے۔ جن معنی یا اشیاء پر وہ دلیل ہوتے تھے عموماً انہی کی صورت و عینیت پر لکھے بھی جاتے تھے۔ مولانا رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہی حروف ہیں جو قدیم مصریوں نے بھی اخذ کیے اور اپنے تصورات کے مطابق ان میں ترمیم و اصلاح کر کے ان کو اس خط تمثالی کی شکل دی جس کے آثار اہرام مصر کے کتبات میں موجود ہیں۔ ان حروف کے معنی کا علم اب اگرچہ مٹ چکا ہے، تاہم بعض حروف کے معنی اب بھی معلوم ہیں اور ان کے لکھنے کے ڈھنگ میں بھی ان کی قدیم شکل کی کچھ نہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے۔ مثلاً الف کے متعلق معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی میں بتایا جاتا ہے اور گائے کے سر کی صورت ہی پر لکھا جاتا ہے۔ بے کو عبرانی میں بیت کہتے ہیں اور اس کے معنی بیت یعنی گھر کے ہیں۔ جیم کا عبرانی تلفظ جمیل ہے جس کے معنی جمل اونٹ کے ہیں۔ توئیں سانپ کے معنی میں آتا ہے اور لکھا بھی کچھ سانپ ہی کی شکل میں جاتا ہے۔ میم پانی کی لہر پر دلیل ہوتا ہے اور اس کی شکل بھی لہر سے ملتی جلتی بنائی جاتی ہے۔ مولانا اپنے نظریے کی تائید میں سورہ نون کو پیش کرتے ہیں۔ حرف نون اب بھی اپنے قدیم معنی ہی میں بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی مچھلی کے ہیں اور جو سورہ اس نام سے موسوم ہے اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر صاحب الحوت مچھلی والے کے نام سے آیا ہے۔ مولانا اس نام کو پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے ذہن قدرتی طور پر اس طرف جاتا ہے کہ اس سورہ کا نام نون اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں صاحب الحوت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جس کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ پھر کیا عجب ہے کہ بعض دوسری صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ بھی اپنے قدیم معنی اور صورتوں کے مضامین کے درمیان کسی مناسبت ہی کی بنا پر آئے ہوں۔ قرآن مجید کی بعض اور صورتوں کے نام بھی مولانا کے اس نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ مثلاً حرف توئیں کے معنی جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے سانپ کے ہیں اور اس کے لکھنے کی ہیئت بھی سانپ کی ہیئت سے ملتی جلتی ہے۔ اب قرآن میں سورہ طٰہٰ کو دیکھیے جو توئیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں ایک مختصر تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لٹھیا کے سانپ بن جانے کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح طا سین میم طا سین وغیرہ بھی توئیں سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا کے سانپ کی شکل اختیار کر لینے کا معجزہ مذکور ہے۔ الف کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ گائے کے سر کی ہیئت
پر لکھا جاتا ہے اور گائے کے معنی بتاتا بھی تھا۔ اس کے دوسرے معنی اللہ واحد کے ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سورۃ البقرہ میں جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، گائے کے ذبح کا قصہ بیان ہوا ہے۔ دوسری صورتیں جن میں الف سے نام شروع ہوئے ہیں توحید کے مضمون میں مشترک نظر آتی ہے۔ یہ مضمون ان میں خاص اہتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ان ناموں کا یہ پہلو بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ جن صورتوں کے نام ملتے جلتے سے ہیں ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں اور بعض صورتوں میں تو اسلوب بیان تک ملتا جلتا ہے۔ میں نے مولانا کا یہ نظریہ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، محض اس خیال سے پیش کیا ہے کہ اس سے حروف مقطعات پر غور کرنے کے لیے ایک علمی راہ کھلتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی حیثیت ابھی تک ایک نظریے سے زیادہ نہیں ہے۔ جب تک تمام حروف کے معنی کی تحقیق ہو کر ہر پہلو سے ان ناموں اور ان سے موسوم صورتوں کی مناسبت واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر ایک نظریے سے زیادہ اعتماد کر لینا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ محض علوم قرآن کے قدردانوں کے لیے ایک اشارہ ہے۔ جو لوگ مزید تحقیق و جستجو کی ہمت رکھتے ہیں وہ اس راہ میں قسمت آزمائی کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس راہ سے یہ مشکل آسان کر دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکہ، اہل نحو کہتے ہیں کہ ذالکہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے اور ھذا اشارہ قریب کے لیے۔ اس سے عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی فاصلے کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ لائیں گے اور اگر قریب کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذا استعمال کریں گے۔ لیکن اہل نحو کا مطلب قریب اور بعید سے یہ نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مخاطب کے علم میں ہے یا جس کا ذکر گفتگو میں ہو چکا ہے، اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہاں ذالکہ استعمال کریں گے، اور اگر کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہو تو وہاں ھذا کہیں گے۔ اہل زبان ان دونوں اشارات کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اور اگر کبھی ان کو اس عام ضابطے کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو بلاغت کے کسی نقطے کو ملحوظ رکھ کر کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی سابق الذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا استعمال کر دیں تو اس سے مقصود اس شے کو نگاہوں کے سامنے حاضر کر دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر کہیں ھذا کی جگہ ذالکہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے عموماً مقصود اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی شان اس سے ارفع ہے کہ اس کو سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ یہاں ذالکہ کا اشارہ سورہ کے اس نام کی طرف ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ الف لام میم قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے۔ قرآن میں اس قسم کے اشارات کی نظیریں بکثرت موجود ہیں۔ مثلاً میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ شورہ 1-3۔ یہ حامیم عین سین قاف ہے۔ اسی طرح خدائے عزیز و حکیم تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور اسی طرح اس نے ان لوگوں کی طرف وحی کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ نمل۔ یہ تاسین ہے، یہ قرآن اور ایک کتاب مبین کی آیات ہیں۔ الکتاب۔ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ 5 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، نوشتہ تقدیر، مثلاً لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ انفال 68۔ اگر نوشتہ الہی نہ گزر چکا ہوتا تو جس چیز میں تم مبتلا ہوئے ہو اس کے باعث تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا وہ رجسٹر جس میں ہر چیز ریکارڈ ہے، مثلاً وَعِندَنَا کتاب حفیظ۔ قاف 4۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ رکھنے والی۔ نمبر 3، خط اور پیغام، مثلاً انی القی الیہ کتاب کریم۔ نمل 29۔ میرے پاس ایک گرامی نامہ بھجوایا گیا ہے۔ نمبر 4، احکام و قوانین، مثلاً وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ جمعہ 2۔ اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام۔ اپنے اسی معنی کے لحاظ سے یہ لفظ کتاب الہی کے اس لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد کتاب الہی کا کوئی خاص حصہ بھی ہوا کرتا ہے اور اس کا مجموعہ بھی۔ مجموعہ کے مفہوم کے لیے نظیر اعراف کی یہ آیت ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ۔ اعراف 170۔ اور جو کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔
دوسرے معنی کے لیے نظیر سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، آل عمران 22۔ ذرا دیکھو تو ان کو جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ملا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ جس طرح کوئی لفظ اپنے مختلف معنی میں سے کسی ایک اعلیٰ اور برتر معنی کے لیے خاص ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح یہ کتاب کا لفظ بھی خاص طور پر کتاب الہی کے لیے بولا جاتا ہے، چنانچہ یہ استعمال قدیم زمانے سے معروف ہے۔ یہود انبیاء کے صحیفوں میں سے ہر صحیفے کو صفر کہتے تھے، جس کے معنی کتاب کے ہیں۔ عیسائی مترجموں نے ان کتابوں کو بائبل کا نام دیا ہے اور ان کے معنی بھی یونانی میں کتاب ہی کے ہیں۔ اسی طرح ان صحیفوں کے لیے اسکرپچر کا لفظ استعمال ہوا، جس کے معنی لاطینی میں کتاب کے ہیں۔ الغرض کتاب کا لفظ کتاب اللہ کے لیے کوئی نیا استعمال نہیں ہے، یہ استعمال جیسا کہ واضح ہوا بہت قدیم ہے۔ قرآن نے بھی اس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے اور اپنے استعمالات سے اس معنی کو اس قدر واضح کر دیا ہے کہ اس کے مخاطب اس استعمال کو بے تکلف سمجھنے لگ گئے۔ لا ریب فیہ کا صحیح مفہوم، ریب کے معنی شک کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے کتاب الہی ہونے یا ایک کتاب منزل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جملہ پہلے جملہ کی خبر نہیں بلکہ اس کی تاکید ہے۔ ذالک الکتاب کے معنی ہے یہ کتاب الہی ہے۔ اس کے بعد یہ تاکید اسی حقیقت کو مزید قوت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی یہ نہ لیے جائیں تو پھر اس ٹکڑے کے لیے یہاں کوئی موضوع موقع ہی نہیں باقی رہتا۔ قرآن مجید کے نظائر سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً اسی سورہ میں چند ہی آیات کے بعد فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بقرہ 23۔ اور اگر تم اس کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو لاؤ اس کی مانند کوئی ایک سورہ۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، السجدہ 1۔ الف لام میم کتاب کی تنزیل جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، عالم کے خداوند کی طرف سے ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، مومن 1 تا 2۔ حامیم کتاب کا اتارنا خدائے عزیز و علیم کی طرف سے ہے۔ عام طور پر لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں جس میں شک کیا جا سکے، اگرچہ بجائے خود یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہ ہیں۔ اولاً قرآن کے نظائر جو ہم نے پیش کیے ہیں اس مطلب کے خلاف ہیں۔ ثانیاً شک و شبہ کتاب کی صفات میں سے نہیں ہے بلکہ انسان کے ذہن کی صفات میں سے ہے۔ ایک ٹیڑھے ذہن کا آدمی سیدھی سے سیدھی بات میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکال ہی لیتا ہے، اس وجہ سے اس بات کے کہنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ثالثاً شک و شبہ کا سوال در حقیقت پیدا کسی دعوے سے متعلق ہوتا ہے، یہاں دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اس وجہ سے اگر شک کی نفی کی ضرورت ہے تو اس دعوے سے متعلق ہے نہ کہ کتاب سے متعلق۔ رابعاً کتاب سے متعلق شک کی نفی سے کتاب کی شان میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کے شک کی نفی یا عقیدت کی کسی کتاب کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ خامساً قرآن کے ابتدائی مخاطبین کی اصلی الجھن یہ نہیں تھی کہ قرآن کی کچھ باتیں ان کو مشکوک و مشتبہ معلوم ہوتی تھیں، بلکہ ان کی اصلی الجھن یہ تھی کہ اس کتاب کو اللہ کی اتاری ہوئی بتایا جاتا تھا اور وہ اس کو اللہ کی اتاری ہوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سادساً اگر کتاب سے متعلق شک کی نفی بھی کر دی جائے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا مسئلہ پھر بھی مشکوک ہی رہا۔ ہاں اس کا خدا کی طرف سے ہونا غیر مشکوک ہو جائے تو پھر اس کا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہونا آپ سے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ خدا کی تحقیق۔ خدا کا لفظ عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جن معنی کے نظائر خود قرآن میں بھی موجود ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1،
قلبی نور و بصیرت، مثلاً والذین اہتدوا زادہم ہدا، محمد 17۔ اور جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی قلبی بصیرت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 2، دلیل و حجت اور نشان راہ، مثلاً او اجد علی النار ہدا، طٰہٰ 10، یا مجھے آگ کے پاس کوئی نشان راہ مل جائے۔ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، حج 8، بغیر کسی علم، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ نمبر 3، سیدھا اور صاف راستہ، مثلاً انک لعلی ھدی مستقیم، حج 68، بے شک تم ایک سیدھے راستے پر ہو۔ یہیں سے یہ لفظ طریقہ اور شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس معنی کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں، مثلاً فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِیٰ، انعام ہوئے پس ان کے طریقے کی پیروی کر، ان الہدیٰ ھدی اللہ، آل عمران 72، اور شریعت تو بس اللہ ہی کی شریعت ہے۔ نمبر 4، فعل ہدایت، مثلاً لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، بقرہ 272، تمہارے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ان چاروں معنوں کے اعتبار سے ہدا ہے۔ متقی کا مفہوم، للمتقین، حرف لام یہاں انتفاع کے مفہوم میں ہے، یعنی اس کتاب سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہیں۔ جس طرح سورج چمکتا ہے تو سب کے لیے چمکتا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں اور جو ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کھولتے بھی ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب اتری تو سبھی کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ فی الحقیقت وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر خدا کا خوف ہو، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کا لفظ اتقا سے ہے۔ اتقا کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ہم مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس چیز سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اس سے بچنا، مثلاً فَکَیْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا، مزمل 17۔ اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ نمبر 2، کسی آفت کے ظہور سے اندیشہ ناک رہنا، مثلاً وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّۃً، انفال 25، اور اس آفت سے چوکنے رہو جو خاص طور پر انہی پر نہیں آئے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا۔ نمبر 3، اس رب قدوس سے برابر لرزتے اور کانپتے رہنا جو اپنے شکر گزار اور وفادار بندوں پر رحم فرماتا ہے، جو کفر و معصیت کو ناپسند کرتا ہے اور جو ہر ظاہر و پوشیدہ سے باخبر ہے۔ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، سورہ زمر 73، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے برابر ڈرتے رہے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ نمبر 4، اس کا چوتھا مفہوم مذکورہ تینوں مفہوموں کا جامع ہے، یعنی گناہ سے، اس کے برے نتائج اور خدا کے غضب کے ڈر سے بچتے رہنا۔ جب یہ لفظ مفعول کے بغیر استعمال ہوتا ہے تو عموماً یہی معنی مراد ہوتے ہیں اور اسی چیز کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، آل عمران 179، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس تشریح کی روشنی میں متقی وہ شخص ہوگا جس کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کے غضب کا خوف سمایا ہوا ہو اور جس کو گناہوں کے نتائج کا پورا پورا احساس ہو۔ تقوی میں عمل کی نسبت کیفیت اور حال کا پہلو اور فعل کے بالمقابل ترک کا پہلو اگرچہ زیادہ نمایاں ہے، اور اس پہلو سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفی اثبات پر غالب ہے، لیکن چونکہ یہ دل کی تندرستی کی دلیل ہے اور دل تندرست ہو تو سب کچھ تندرست ہے، اس وجہ سے اس سے علم اور عمل دونوں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آخرت سے مراد یہاں دار آخرت یا حیات آخرت ہے۔ آخرت کے لیے یہاں ایمان کے بجائے ایقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایمان اور ایقان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کے معنی تصدیق کرنے اور مان لینے کے ہیں، اس کا ضد کفر اور انکار اور تکذیب ہے۔ ایقان کے معنی یقین کرنے کے ہیں، اس کا ضد گمان اور شک ہے۔ جس طرح کسی شے پر یقین رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ
آدمی اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اسی طرح کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اس پر یقین کرنا شرط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ایمان محض گمان غالب پر مبنی ہو اور وہ آہستہ آہستہ وہ گمان کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل تک پہنچے اور اس طرح اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے۔ یہاں ایقان کا ذکر ایمان اور ایمان کے چند معروف عملی مظاہر کے بعد ہوا ہے، جس سے اس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ اوصاف کے حامل ہیں در حقیقت وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ علی ھدی، ہدا کے مختلف معنی اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں مذکورہ معنی میں سے نور و بصیرت کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور صراط مستقیم کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں معنوں میں سے جو معنی بھی لیا جائے، آیت کی تعویل ٹھیک بن جاتی ہے اور لغت اور استعمالات قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ المفلحون، اس لفظ کی اصلی روح انشراح اور انکشاف ہے اور اس سے مراد فائز بمرامی اور کامیابی ہوتی ہے، جو اگرچہ حاصل تو ایک صبر آزما اور جاں گزر جد و جہد کے بعد، لیکن جب حاصل ہو تو محنت کرنے والے حال ہو جائیں اور ان کی توقعات کے سارے پیمانے اس کے ناپنے سے قاصر رہ جائیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آخرت سے مراد یہاں دار آخرت یا حیات آخرت ہے۔ آخرت کے لیے یہاں ایمان کے بجائے ایقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایمان اور ایقان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کے معنی تصدیق کرنے اور مان لینے کے ہیں، اس کا ضد کفر اور انکار اور تکذیب ہے۔ ایقان کے معنی یقین کرنے کے ہیں، اس کا ضد گمان اور شک ہے۔ جس طرح کسی شے پر یقین رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اسی طرح کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اس پر یقین کرنا شرط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ایمان محض گمان غالب پر مبنی ہو اور وہ آہستہ آہستہ وہ گمان کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل تک پہنچے اور اس طرح اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے۔ یہاں ایقان کا ذکر ایمان اور ایمان کے چند معروف عملی مظاہر کے بعد ہوا ہے، جس سے اس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ اوصاف کے حامل ہیں در حقیقت وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ علی ھدی، ہدا کے مختلف معنی اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں مذکورہ معنی میں سے نور و بصیرت کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور صراط مستقیم کے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں معنوں میں سے جو معنی بھی لیا جائے، آیت کی تعویل ٹھیک بن جاتی ہے اور لغت اور استعمالات قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ المفلحون، اس لفظ کی اصلی روح انشراح اور انکشاف ہے اور اس سے مراد فائز بمرامی اور کامیابی ہوتی ہے، جو اگرچہ حاصل تو ایک صبر آزما اور جاں گزر جد و جہد کے بعد، لیکن جب حاصل ہو تو محنت کرنے والے حال ہو جائیں اور ان کی توقعات کے سارے پیمانے اس کے ناپنے سے قاصر رہ جائیں۔